بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ آج ایک بہت بڑا اہم اصول آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ اصول آپ کی سمجھ میں آ گیا تو سمجھے کہ اکثر سوالات کا جواب ہو جائے گا۔ دیکھیے، ہم سے جب بھی کوئی شخص کوئی سوال پوچھتا ہے نا تو ہم فوراً جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر جگہ جواب دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کہیں پر آپ کی ذمہ داری سوال کرنا ہوتا ہے، کہیں پر آپ کی ذمہ داری جواب دینا ہوتا ہے۔ جواب دینا اس شخص کی ذمہ داری ہے جو دعویٰ کرے۔ بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے مسجد کے امام کون ہیں؟ قاسم صاحب ہیں۔ اچھا، اب آپ کے مسجد کے امام مثلاً میں ہوں، سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، سب جانتے ہیں نمازیں یہی پڑھاتے ہیں، جمعہ یہی پڑھاتے ہیں، درس یہی دیتے ہیں، اور ہم شروع سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ امام صاحب یہی ہے۔ اب کوئی شخص یہاں آ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اس مسجد کا امام میں ہوں۔ آپ اس مسجد کے امام نہیں ہیں، اس مسجد کا امام میں ہوں۔ اب دیکھیں، وہ کہتا ہے میں ہوں، میں کہتا ہوں میں ہوں، تو آپ کس سے ثبوت مانگیں گے؟ مجھ سے ثبوت مانگیں گے یا اس سے مانگیں گے؟ اس سے مانگیں گے نا۔ مجھ سے نہیں کہیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں کا امام سے ہوں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ امام یہی ہے۔ لیکن جو شخص دوسرا آ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں امام ہوں، آپ اس سے کہیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ امام ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ امام ہونے کا دعویٰ میں نے نہیں کیا، امام ہونے کا دعویٰ اس نے کیا ہے۔ میری والی بات کو کہ میں امام ہوں، اس کو آپ دعویٰ نہیں کہیں گے، اس کو آپ دعویٰ کہیں گے نہیں۔ دعویٰ اس کو کہیں گے کہ جو خلاف ظاہر ہے۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ امام یہ ہے، اور اب یہ آ کر کہہ رہے کہ میں امام ہوں، تو یہ خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہا ہے، لہٰذا دعویٰ اس کا ہے تو دلیل بھی یہ دے گا، میں نہیں دوں گا۔ یا مثال کے طور پر، یہ بہت زبردست اصول ہے، یا مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلیل اور گواہ یہ کس کے ذمہ ہے؟ مدعی کے، جو دعویٰ کرتا ہے، اور قسم کس کے ذمہ ہے؟ جو منکر ہے۔ قسم اس کے ذمہ ہے جو منکر ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو متواتر ہے، اور اسی آپ علیہ السلام نے جو اصول ہمیں دیا ہے نا، دنیا بھر میں فیصلے اسی پر ہوتے ہیں، دنیا بھر میں فیصلے اسی اصول پر ہو رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے اس اصول پر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ نے سوسائٹی میں ایک پلاٹ لے لیا اور اس کو بنوایا۔ سوسائٹی میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی فلاں صاحب محلے میں آئے ہیں، پلاٹ لیا ہے، اس کو بنوا رہے ہیں۔ بنوانے کے بعد آپ اس میں شفٹ ہو گئے، آپ اس میں رہنے لگے، 10 سال 15 سال 20 سال آپ اس مکان میں رہے۔ اتنے میں کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آپ سے کہتے یہ مکان تو میرا ہے، خالی کرو، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ جو پہلے سے رہ رہا ہے، جو بعد میں آیا ہے۔ اس لیے کہ جو پہلے سے رہ رہا ہے اس کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے۔ تو جب کیس عدالت میں جائے گا تو عدالت ہمیشہ یہی پوچھے گا کہ مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے۔ یہ اصول ہر معاملے میں ہے۔ اتنی سی بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، بلکہ جب سے ملحدین نہیں تھے اس وقت تک، جتنے بھی لوگ تھے سب کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا ہے۔ کسی نہ کسی مذہب کو ماننے والے تھے۔ یہ ملحد تو بہت بات کی پیداوار ہے، بلکہ روسی الحاد کو تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ تو اب دیکھیں، وہ لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کر ملحد کی پیدائش تک سب اس بات کے قائل تھے کہ اللہ ہے، قیامت آئے گی، قیامت کے حالات ہوں گے، اچھے برے عمل کی جزا اور سزا ملے گی۔ اس کو سارے مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ سارے مانتے تھے۔ اب ملحد آ گیا، وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس میں دعویٰ کس کا ہے اور سوال کس کا حق ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر اس ملحد تک، چلو 2000 3000 سال پہلے چلے جائیں، اس سے پہلے تو ملحد نہیں تھے نا، تو کیا دنیا کی عمر 3000 سال ہے؟ مثلا 3000 سال سے الحاد شروع ہوا، تو اب اس سے پہلے جو یہ لاکھوں سال گزر چکے ہیں اس میں سارے کے سارے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ ہے، قیامت آئے گی اور اچھے برے کی سزا اور جزا ملے گی۔ یہ بات شروع سے چلی آ رہی ہے، اور آج لاکھوں سالوں کے بعد ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، تو اس میں دعویٰ کس کا ہے؟ اس شخص کا ہے۔ تو اب دلیل اس کی ذمہ ہے یا ہمارے ذمہ ہے؟ تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ اللہ کے موجود ہونے کی دلیل دو؟ میرے خیال میں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ بہت بہترین اصول ہے۔ اس سے آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو؟ مجھ سے نہ پوچھو،
اب تمہیں دلیل دینا ہے کہ ہم تو شروع سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہے، سب مانتے تھے کہ انبیاء آتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، آج تم کھڑے ہو کر کہتے ہو کہ اللہ موجود نہیں ہے، قیامت نہیں آئے گی اور آخرت کے جزا اور سزا کے قائل نہیں ہو، تو اس میں مدعی تو ہے اور دلیل مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو آ کے کہے کہ خدا نہیں ہے۔ دنیا بھر کے ملحد اکٹھے ہو جائیں، یہ آپ کو کبھی بھی نہیں دکھا سکتے کہ خدا نہیں ہے۔ یہ کہانی تو ادھر ہی دفن ہو گئی، دلیل تیرے ذمہ ہے، لاؤ نا کوئی دلیل کہ اللہ نہیں ہے۔ اب ان کے پاس اس بات کی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ تقریباً میرے خیال میں ہفتہ پہلے کی بات ہے، بلکہ ہفتہ بھی نہیں ہوا، 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک مولانا نے مجھے فون کیا کہ جی ایک قادیانی آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا چشم ما روشن دلی ماشاد، کتابیں میں نے سجا دی اور بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جی آیا، واٹس ایپ پہ گروپ پہ کال کی، آیا۔ میں نے کہا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ ثابت کرو، قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہے۔ میں نے کہا یار آتے ہی تو نے بمباری شروع کر دی، پہلے کچھ ابتدائی باتیں تو طے کرنے دو، یہ تو بتاؤ کہ حیات مسیح اور وفات مسیح میں مدعی کون ہے اور سائل کون ہے؟ جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ دعویٰ کس کا ہے تو تب تک ہم بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ اس بات پہ بڑا سیخ پا ہوا، نہیں آپ قرآن سے دکھا دیں۔ میں نے کہا پہلے پتہ تو چلے کہ دکھانا میرا کام ہے یا تیرا کام ہے۔ میں نے یہ بات کیوں کی؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی امت میں آپ علیہ السلام سے لے کر مرزا قادیانی کی عمر کے 52 سال تک سب کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے۔ سب کا یہی عقیدہ تھا نا، سب کا یہی عقیدہ تھا۔ اب مرزا قادیانی 1300 سال کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو دعویٰ کس کا ہے اور دلیل مجھ سے مانگ رہا ہے؟ گفتگو کے کچھ اصول اور کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی آپ کہتے ہیں کہ صرف قرآن سے بتاؤ، مرزے کی کتابوں سے نہ بتائیں۔ کہتے ہیں نہیں مرزے کی کتابوں کا ہاتھ نہیں لگانا ہے، ایسی قوم ہے کہ اس کی کتابوں سے دور بھاگتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے نا تو اس مسئلے کو کس کی طرف لوٹاؤ؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو میں نے کہا کیا مرزا اللہ کا رسول نہیں ہے؟ دیکھیے جب آپ اصول سے بات کریں گے نا تو اگلے کی بات کی ضرورت نہیں کہ آپ کے سامنے ٹک سکے۔ آپ نہیں مانتے، میں نے کہا میں تو نہیں مانتا ہوں، تم تو مانتے ہو نا، تم مانتے ہو کہ مرزا اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، نعوذ باللہ، تو جب اس کو نبی اور رسول مانتے ہو تو اس کی کتابوں کو معتبر کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، حالانکہ اس آیت کے تحت مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے کچھ واقعات نقل کیے اور کہا کہ دیکھو صحابہ نے اپنے معاملات کو کیسے پیغمبر علیہ السلام کی طرف لوٹایا ہے۔ تقریباً 2 صفحے واقعات لکھے، تیسرے صفحے میں آخر میں کیا لکھتا ہے؟ اسی طرح تم میں جو مسیح موعود آیا ہے تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو صحابہ نے پیغمبر کے ساتھ کیا تھا۔ تو تجھے تو مرزا کہتا ہے کہ اس میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ کہ تم اپنے معاملات میری طرف لوٹاؤ۔ بہت زور میں نے لگایا لیکن وہ ایک ہی بات کرتا رہا کہ آج تک ماں نے کوئی ایسا مولوی نہیں جنا جو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ ثابت کرے۔ میں نے کہا میرا وعدہ ہے کہ میں آسمانوں پہ ثابت کروں گا، لیکن پہلے یہ بتا کہ ثابت کرنا میرا کام ہے یا تیرا ہے؟ پہلے تو یہ معلوم کرے نا مدعی کون ہے اور سائل کون ہے۔ دعویٰ تیرا ہے، میں ثابت کروں گا قرآن سے بھی حدیث سے بھی، لیکن مرزے کی کتابوں سے بھی نہیں۔ مرزے کی کتابوں سے نہیں ثابت کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے۔ اس کی کتاب عجیب قوم ہے، نبی بھی مانتے ہیں، یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن یہ کبھی مرزا قادیانی کی کتابوں پر نہیں آئیں گے۔ ہم تو الحمدللہ اپنے نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ سر آنکھوں پر ہے، اور یہ جو ہم لگے ہوئے ہم دفاع کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، ہم کوئی عاجز اور کمزور نہیں ہے، لیکن مرزائی کبھی بھی اس بات پر رضامند نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سوال کرنا کس کا کام ہے اور جواب دینا کس کا کام ہے۔ عام طور پر سوال کرنا ہمارا کام تھا ملحد سے اور جواب دینا ملحد کا کام تھا۔ اس نے کیا وار چلایا کہ آپ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اب جواب پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی تو آپ پریشان ہو گئے، جوابات ڈھونڈنے لگے۔ دوسری بات، ملحد اللہ کے وجود کا انکار کیوں کرتا ہے، آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ عقل کی بنیاد پر پرکھتا ہے، یہ عقل کی پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئے گی، لیکن اب صرف اتنی سی بات ایک یاد رکھیں کہ عقل یہ کل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ آج سے آپ تقریباً یوں سمجھے کہ 50 سال پہلے چلے جائیں، زیادہ نہیں، صدیاں نہیں، 50 سال پہلے چلے جائیں، 30 سال پہلے چلے جائیں۔ اس وقت یہ کیمرے والے موبائل نہیں تھے۔ اگر اس وقت آپ سے کوئی کہہ دیتا کہ یہ فون جو آیا نا موبائل، یہ اتنی ترقی کر جائے گا کہ آپ تصویر بھی دیکھیں گے اور بات
بات بھی کریں گے، آپ کی عقل مان لیتی؟ ایک چیز کو 30 سال پہلے عقل نہیں مانتی تھی اور 30 سال کے بعد ماننے لگی۔ اس سے معلوم ہوا حالانکہ اسی دنیا کی 30 سال کی باتیں ہیں، اور ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو مرنے کے بعد کے قیامت کے بعد کے ہیں۔ تو قیامت کی بات کی باتوں کو تم عقل سے سوچ رہے ہو، اس دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں، جہاز ہے، گاڑی ہے، یہ جدید جب پنکھے ہیں، یہ بجلی ہے، یہ بجلی جب نہیں تھی کسی کے تصور میں تھا؟ تو معلوم ہوا کہ عقل کل نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی عقل میں نہیں آتی، لیکن جب مشاہدے میں آ جاتی ہے تو آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی عقل میں نہیں آتی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تیری بینائی بہت تیز ہے، دیکھ جن چیزوں کو تو انکار کرتا تھا سامنے ہے یا نہیں ہے، مشاہدے میں آ جاتی ہے نا۔ پھر کہتے ہیں آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، فرعون نے بھی پھر پڑھا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ تو اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے ہماری عقل میں نہیں آتی تھی، اب عقل میں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے آ گئی، اور جن لوگوں نے آج تک بلب نہیں دیکھا آپ ان کے پاس جا کے بتائیں گے ان کو آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو لہٰذا عقل کو آپ فیصلہ کن نہیں بتا سکتے۔ دوسری چیز سائنس، اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ جتنے بڑے سائنسدان گزرے ہیں نا، یہ سارے کے سارے کسی مذہب کو فالو کرنے والے تھے، ملحد ایک بھی نہیں تھا، چاہے ڈاروین ہو، نیوٹن ہو، آئنسٹائن ہو، جو بھی ہو، آپ اس کی ہسٹری دے کے پڑھ لیں، وہ کسی مذہب کو فالو، یا کرسچن ہوگا یا یہودی ہوگا یا مسلمان ہوگا، کسی نہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اور کسی نہ کسی طرح وہ اللہ رب العزت کی وجود کو تسلیم کرتا ہے، اور تو نے اس کی کتابیں پڑھ لی تو انکار کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، جو کتابیں لکھنے والا ہے، جو اس سائنس کا موجد ہے، وہ تو مان رہا ہے، اور تو نے کتاب پڑھ لی، تو نے انکار کر دیا۔ ہمیں کوئی ان لوگوں میں سے جو بڑے سائنسدان گزرے ہیں، ان میں سے آپ ہمیں کوئی مستند سائنسدان ایسا دکھا دیں جو ملحد ہو، نہیں ملے گا آپ کو۔ وہ کسی نہ کسی مذہب کو ماننے والے ہیں، ہاں بعض چیزیں انہوں نے ایسی کی ہوں گی جو شریعت کے خلاف ہوں گی، اور اس نے اپنے سائنس کے ذریعے ثابت کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خدا کو نہیں مانتا ہے۔ تو اب دیکھو، جو سائنسدان ہے اور جو سائنس کے امام سمجھے جاتے ہیں، وہ تو کسی نہ کسی مذہب کو ماننے والے ہیں، اور جس نے اس کی کتابیں پڑھی اس نے مذہب کا انکار کر دیا، خدا کا انکار کر دیا۔ تو سائنس کے بارے میں ایک بات تو یہ۔ دوسری بات سائنس کے بارے میں، کیا سائنس ایک جگہ کھڑی ہے؟ نہیں۔ سائنس کی کتنے تحقیقات ایسی ہیں کہ جن کو وہ اپنی ریسرچ کو واپس لے لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ کتنی تحقیقات ہے جو وہ واپس لے لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ جو ہمارے پاس دوائیاں آتی ہیں، کتنی دوائیاں ایسی جو بینڈ ہو جاتی ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بینڈ ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مان لیتے ہیں کہ بھائی یہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ سائنس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریورس میں چلی جاتی ہے۔ دوسری بات، سائنس ایک جگہ کھڑی نہیں ہے، وہ ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ اول تو سائنس منکر نہیں ہے، لیکن چلو اگر سائنس کو ہم مان لیں کہ اس نے انکار کیا تو سائنس تو آگے جا رہی ہے نا۔ کل اگر سائنس نے خدا کو تسلیم کر لیا تو کیا کرے گا؟ جس سائنس کی بنیاد پر تو نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہے، تیری سائنس تو ترقی میں جا رہی ہے۔ اب اگر کل تیرے سائنس نے کیا کر دیا، اس بات کو تسلیم کر لیا، پھر تو کہاں جائے گا، کدھر جائے گا؟ اول تو سائنس قرآن کے متضاد نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیں، جہاں یہ قرآن اور سائنس کے تضاد کی بات کرتے ہیں وہ ان کی کم علمی ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم انشاءاللہ اس پر بھی قرآن کریم کچھ چند آیات ہم پیش کریں گے جس پر ملحدین اعتراض کرتے ہیں۔ ایک تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ غلطی ہمیں غلط فہمی کیا ڈالتے ہیں کہ سوال ہم سے پوچھتے ہیں، حالانکہ سوال ہمارا حق ہے، تیرا نہیں ہے۔ اور یہ بڑی چالاکی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے اوپر سوال ڈالیں، حالانکہ سوال اس کا حق نہیں ہوتا، آپ کا ہوتا ہے، وہ آپ پر پہل کر جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، جوابات ہم دیں گے انشاءاللہ، لیکن سوال کرنا تیرا حق نہیں تھا، سوال کرنا میرا حق ہے، اور میرے سوال کا جواب تیرے پاس نہیں ہے۔ تو نے بے جا سوال کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم انشاءاللہ تمہیں جوابات دیں گے۔ تو ایک بات تو کیا ہو گئی، وہ کیوں انکار کر رہا ہے؟ ایک تو عقل کی بنیاد پر کر رہا ہے، اور عقل کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا، وہ سائنس کی بنیاد پر کر رہا ہے، حالانکہ بڑے سائنسدان خود کسی نہ کسی مذہب کو فالو کرنے والے تھے۔ تیسری بات کہ سائنس اپنی بات کو واپس بھی لے سکتی ہے، کل وہ واپس لے لے پھر تیرا کیا بنے گا؟ اور چوتھی بات کہ اگر اول تو سائنس انکار نہیں کر رہی، لیکن بقول تیرے
اگر سائنس نے آگے ترقی کی اور اس نے مان لیا، بہت ساری باتوں کو مان چکے ہیں نہیں مان چکے؟ اسلام کی بہت ساری باتوں کا جن کا یہ انکار کرتے تھے، سائنسدانوں نے دیکھا، ان کو سمجھ میں آ گیا، کتنے سائنسدان مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال ان غلط بنیادوں کے اوپر وہ آپ حضرات سے سوالات پوچھتے ہیں اور میں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق